علی امین گنڈاپور جو ہے اپنے کارکنان سے تقریر کیا اور انہوں نے واپس جانے کا اعلان کر دیا. تو کارکنان نے آج علی امین گنڈاپور کو بھی بلکہ آگے سے جواب دیا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مبینہ طور پر کچھ سول کپڑوں میں لوگ جو ہے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایک بار پھر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے. تحریک انصاف نے ایک شاندار اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہیں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے, کہیں پہ محفوظ رکھا ہوا ہے, نامعلوم جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آنے والی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی جو ترمیم ہے اس میں لوگوں کو اٹھائے جانے کا انہیں خدشہ تھا. آج ڈیجیٹل کے صحافیوں پر انہوں نے تشدد کیا ہے, مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں پر تشدد کیا ہے, نامور صحافیوں پر انہوں نے تشدد کیا ہے. جی السلام علیکم, میں ہوں شہزاد چودھری. آج پاکستان میں اس وقت راولپنڈی جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنون کے سامنے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب پولیس عوام پر لاٹھیاں برسا رہی ہے, شیلنگ برسا رہی ہے, ربڑ کی گولیاں برسا رہی ہے. بالکل نہیں دیکھا جا رہا کہ مزدور ہیں یا بزرگ ہیں یا بچے ہیں. اور اس وقت تک راولپنڈی کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہی ہیں. اب پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت کے آرڈر پر جب ہی عمران خان نے یعنی کہ میاں والی کا جلسہ منسوخ کر کے راولپنڈی میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ احتجاج کا کہا, اور جب پاکستان تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں جلسے کی منظوری کے لیے دی گئی درخواست واپس لے لی, کیونکہ عدلیہ جو ہے یعنی کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان میں سے انہیں منظوری کی کوئی امید نہیں تھی. یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہیں وہ چیف منسٹر کی ظاہری بات ہے آرڈر کو فالو کریں گے, اور چیف منسٹر صاحبہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی پاور شو جو ہے وہ کامیاب ہو. جب لاہور میں ان کا جلسہ تھا تو مینار پاکستان کی جگہ انہیں جو ہے کانا مویشی منڈی کی جگہ دی گئی, جو کہ دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پر عوام آنے سے انہیں یہ تھا کہ کترائیں گے, لیکن وہ ایک کامیاب شو تھا. راولپنڈی میں عمران خان نے شاید باؤنسر مارنے کی کوشش کی نئے بیٹسمین کو, تو وہ آج انہوں نے جناب چیف منسٹر صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ نے 2 دن پہلے جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن میں یعنی کہ چکوال بھی اس میں, راولپنڈی بھی اس میں, جیلم بھی اس میں, ان میں دفعہ 144 لگا دی. جبکہ آج پاکستان تحریک انصاف والوں کی جو دفعہ 804 ہے وہ نافذ رہی, اور راولپنڈی کے بڑی روڈز ہیں جتنے انٹرچینجز ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا, کنٹینرز لگا دیا گئے, پولیس کھڑی تھی, رینجرز طلب تھی, ہر جگہ پہ ہر گلی میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. لیکن آج سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پولیس کا آمنا سامنا رہا ہے. کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کیا پاکستان میں جہاں پر آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے, کیا اس طرح شہروں کو بند کر کے کنٹینرز لگا کے اپنے ہی ملک کے اپنے ہی صوبے کے شہریوں پر آپ شیلنگ کریں, ربڑ کی گولیاں برسائیں, کیا وہ ٹیررسٹ ہیں؟ کیا وہ ملک دشمن ہیں؟ ہر کسی کو آزادی اظہار رائے ہے. یہ احتجاج جو ہے اظہار ہے آپ کی پالیسیز کے خلاف. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس شو پر اور لاہور کے جو جلسے پر مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آ کر خطاب فرما رہی تھیں کہ جلسہ فلاپ, اور آ کے مریم صاحبہ تو ہیں وہ 1 بجے ہی اعلان فرما دیتی ہیں کہ عوام نے مسترد کر دیا. بھئی اگر عوام نے مسترد کر دیا ہے تو آپ پر جو تانے لگتے ہیں کہ آپ 47 کے ذریعے جو ہے اقتدار پر بیٹھے ہیں, تو آپ کو تو اعلان کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہم میدان میں آتے ہیں, الیکشن دوبارہ لڑتے ہیں, جس کو عوام نے پسند کیا وہ آ جائے گا اقتدار میں. جبکہ حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے, حقیقت آپ کے لیڈرز کو بھی معلوم ہے کہ کون کس کو مسترد کر چکا ہوا ہے. عوام آپ کے نام سے اس وقت نفرت کرتے ہیں, عوام آپ کا نام نہیں سننا چاہتے, عوام جو بات آپ کرتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں. اگر آپ صحیح بات حقیقت بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, عوام آپ کی بات پر بالکل اعتماد نہیں کرتے. اس وقت عمران خان نے جو ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے عوام کو چارج کرنے کے لیے, عوام کو ایک بار پھر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں لگایا ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں. 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف بالکل جو ہے وہ احتجاج سے دور تھی, کوئی جلسے نہیں ہو رہے تھے, کوئی جلوس نہیں ہو رہے تھے, عوام ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی. الیکشنز کے بعد جب 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا, جس کے بعد بالکل کلین سویپ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے بعد کارکن چارج ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے اسٹریٹجی کو بدلا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جلسوں کا اور احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے
लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया है। एहतजाज की जो स्ट्रेटजी चल रही है, अभी अगला जलसा मुमकिन तौर पर मियाँ वाली में होगा। आज की जितनी आप फुटेज देखें, लोग जो है वो पुल के नीचे से, अगर पुल के ऊपर अगर पुलिस खड़ी है, शेलिंग कर रही है, तो लोग दरियाओं में, नालों से गुजर के जा रहे हैं। लोग जो है हर टोलियों की शक्ल में जा रहे हैं। एक गली से अगर पुलिस उनको धकेलती है तो दूसरी गली से जो है वो निकल आते हैं लोग, और मुकाबला किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, अवाम के पास ना तो बंदूक है, अवाम के पास ना तो कोई हथियार हैं। उन्होंने पुलिस ने अगर रास्ता रोका है जो कि गैर कानूनी है, कौन से यहाँ पे जंग लगी हुई है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए, और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसे का ऐलान करती है तो वहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। अली अमीन गंडापुर जो है वो KPK से अपने काफ़िले लेकर आ रहे हैं। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने अभी अपने कारकुनान से तकरीर किया और उन्होंने वापस जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। जबकि बैरिस्टर गौहर का भी बयान चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि 7/15 तक एहतजाज का हमारा टाइम था, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, अब हम एहतजाज ख़त्म करते हैं। इमरान खान का हुक्म था, इसलिए हमने एहतजाज की कॉल दी और हम एहतजाज में कामयाब हुए। और ये एहतजाज वाकई ही जिस तरह से आज सारा दिन रावलपिंडी जो है वो पूरी आवाम जो मसलन PTI के नहीं भी थे वो भी महसूर होकर रह गए हैं, उनकी ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है। या क्या हुकूमतों का काम ये है? हालांकि ये कम अकली ही आप कहें, नालायकी कहें, नकम्मापन कहें हुकूमत पंजाब का, कि जहाँ पर ख़बर ये बननी होती है कि 2 घंटे में जलसा हुआ और आवाम ज़्यादा भी आए तो ख़बर छोटी सी बननी होती है। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी की वजह से किसी भी पार्टी को जो है सारा दिन जब वो ख़बरें चलती हैं कि फ़लाँ जगह पे तसादम हो गया, फ़लाँ जगह पे शेलिंग हुई, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मामला हुआ, सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया, ख़ास नेशनल मीडिया तो खैर ब्लैक आउट करता है। अभी इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि आज का एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए, लियाकत बाग तक ना पहुंचा जाए। उसकी वजह यह है कि लियाकत बाग की लाइट बंद कर दी गई है, मरी रोड की लाइट बंद कर दी गई है, जहाँ जहाँ आवाम की अक्सरियत है वहाँ लाइट्स बंद कर दी गई हैं। और इतलात ये आ रही हैं कि कुछ सिविल कपड़ों में लोग अंदर घुसे हैं और उन्होंने कुछ इंतशार की कोशिश की है। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है कि कुछ सिविल कपड़ों में लोग आग लगा रहे हैं, उनसे PTI के कारकुनान को जो है वो महफूज रहना चाहिए और उनकी वीडियो बना लेनी चाहिए कि ये कौन है। ऐसी वीडियोस हमारे भी देखने में आई कि मुबैना तौर पर कुछ सिविल कपड़ों में लोग जो है उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि शायद एक बार फिर 9 मई का वाक़या जो है वो दोहराया जा सकता है, जिसकी वजह से लाइट्स बंद की गई हैं। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हो सकती हैं, या कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है जिसमें दोबारा फिर PTI पर यह तहमत लगना शुरू हो जाए कि PTI के कारकुनान ने इंतशार फैलाया है, PTI के कारकुनान ने किसी पर हमला किया है। जबकि सबको मालूम है कि 9 मई के अभी तक जितने मुकदमात में उनमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ नहीं हुई हैं, बल्कि लोग जो है ज़मानतों पर बाहर निकले हैं। बहुत बहुत लंबे अरसा जेल काटने के बाद भी वो दोबारा आज भी एहतजाज का हिस्सा हैं। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ऐलान किया है कि हम एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, शायद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए स्ट्रेटजी है। लेकिन कारकुनान में ये गम और गुस्सा अभी भी है कि जब हम रावलपिंडी किसी भी जगह पे जो जलसे की जगह होती है वहाँ पहुँचने करीब होते हैं तो लीडरशिप जो है वो जलसा या उसका टाइम ख़त्म होने पर वो ऐलान कर देती है कि हम जलसा या एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। तो कारकुनान ने आज अली अमीन गंडापुर को भी बल्कि आगे से जवाब दिया है कि हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान का हुक्म था, हम बजा लाए, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अब हम वापस जा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम किसी भी बड़े तसादुम से बचने के लिए वापस जा रहे हैं। लेकिन हैरतनाक तौर पर अगरीदा फ़रूकी साहिबा जो हैं वो पंजाब हुकूमत को मशवरा दे रही थी कि ये कंटेनर्स लगाना यह गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है। ये एक शायद मेरा ख्याल है चलें एक अचीवमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली कि अगरीदा फ़रूकी साहिबा मरीम नवाज़ को मशवरा दे रही हैं कि कंटेनर्स नहीं लगने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का जो तशद्दुद का रवैया है, पंजाब पुलिस जो मार धाड़ करती है, पंजाब पुलिस जो हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है लाठी चार्ज, शेलिंग, रबड़ की गोलियां मारती है, आज जियो न्यूज़ ने भी इसको तस्लीम कर लिया है। उसकी वजह यह है जब तक खुद को मारना पड़े तो पंजाब पुलिस की जियो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन ये तस्लीम कर लिया उन्होंने कि पंजाब पुलिस तशद्दुद कर रही है, उसकी वजह यह है हम भी उसकी मजम्मत
کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے واقعتاً صحافیوں پر بھی لاٹھی چارج کیا، صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، دنیا نیوز کے صحافی اور کیمرہ مین کا تشدد کا نشانہ بنایا، جیو نیوز کے جو ہیں وہ صحافیوں کو تشدد کیا اور بعد میں اریسٹ کر لیا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کو اریسٹ کیا گیا لیکن وہ اطلاعات ہیں کہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو گرفتار کیا تھا لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، سمابیہ طاہر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک آپ نے آج کے احتجاج میں چیز دیکھی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے ہوں گے احتجاج میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک شاندار اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہیں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہیں پہ محفوظ رکھا ہوا ہے، نامعلوم جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آنے والی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی جو ترمیم ہے اس میں لوگوں کو اٹھائے جانے کا انہیں خدشہ تھا، تو آپ کو شاہد خٹک، اعظم سواتی، ان کے علاوہ کچھ لوگ نہیں ملے ہوں گے، وہ لوگ جو بالکل کٹر ہیں، جن کا تو کوئی خدشہ ہے ہی نہیں کہ وہ جناب ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو 63A کا کیس ہے اس میں کوئی بھی قاضی صاحب فیصلہ سنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو، اپنے سینیٹرز کو، ان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو محفوظ مقام پر پہنچایا ہوا ہے۔ کل شیخ وقاص اکرم نے بھی کہا تھا کہ ہمارے تمام ایم این اے محفوظ ہیں۔ شاید آج کے احتجاج میں آپ کو ایم این ایز اس لیے دکھنے کو نہیں ملے ہوں گے، کارکنان کو غصہ بھی ہے کہ ایم این ایز کہاں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم این ایز نہیں آپ کو ملے۔ لیکن پنجاب پولیس نے جس طرح سے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جیو نیوز یا دوسرے جو ہیں جتنے بھی ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور نے جب ایک جملہ بولا تھا تمام نے بائیکاٹ کیا، آج پنجاب پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا ہے، آج ڈیجیٹل کے صحافیوں پر انہوں نے تشدد کیا ہے، مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں پر تشدد کیا ہے، نامور صحافیوں پر انہوں نے تشدد کیا ہے۔ کیا آج مذمت کی جائے گی پنجاب پولیس کے اس رویے کی، پنجاب پولیس کے اس تشدد کی، پنجاب پولیس کی یہ گنڈا گردی جتنی ہے، یہ جس طرح سے عوام پر، صحافیوں پر، ہر کسی کو بلا لحاظ، یہ پھر کوئی میٹر نہیں ان کے لیے کہ آگے صحافی ہے، رپورٹر ہے، اینکر ہے، کچھ بھی، یہ سب کو مارنا دھارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ صحافیوں پر لاٹھی چارج اور گرفتار کرنا یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔